وجدان شاہ ہمدانی، کیا آپ کو یہ نکاح مہرین ہمدانی سے قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ وجدان کچھ کہتا کہ بچے کی رونے کی آواز گونجی تھی۔ رونے کی آواز اس قدر درد بھری تھی کہ بجائے قبول ہے کہنے کے وجدان شاہ صوفے سے اٹھا تھا، پھر اسٹیج سے اتر کر اس جانب جانے لگا جہاں پر اس کی ماں بچے کو اٹھائے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ پوری قوت لگا کر روئے جا رہا تھا۔ وجدان شاہ تو بچے کی آواز پر تڑپ ہی اٹھا تھا، فوراً اپنی ماں کی گود سے اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی سینے کی گرمائش اس بچے نے محسوس کی تو شاید لمس پہچان چکا تھا، فوراً سے چپ ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے دیکھ کر وجدان شاہ فوراً اس کی آنکھوں پر جھک چکا تھا۔ دونوں آنکھوں کو چوم کر پھر ماتھے پر لب رکھے وہ خود بھی اب دیدہ سا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب سب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر بیٹھی دلہن بنی مہرین کی آنکھوں میں اس پل کئی خواب تھے جو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ اس کے اندر تو ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ آنکھوں کے کونوں سے خود ہی اس نے آنکھوں میں آنے والا پانی صاف کیا تھا۔ وجدان اپنی گود میں ننھے مصطفیٰ کو اٹھا کر لایا تھا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گود میں مصطفیٰ کو جھلا رہا تھا اور ساتھ مولوی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ جس قدر لاپرواہی سے اس نے کہا تھا کہ یہ نکاح قبول ہے، کتنی ہی ضربیں ساتھ بیٹھی مہرین کے دل پر چلی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی مایوسی، اتنی سنجیدگی کبھی وجدان کے چہرے پر ان دونوں کے نکاح پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تب ایک مرتبہ کوئی دل سے اتر جائے تو پھر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے یا پھر ضلالت کی دلدل میں پھنس جائے، مقابل کو پرواہ نہیں رہتی۔ کچھ ایسا ہی اس وقت مہرین کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تو اگلے پل وجدان انتہائی لاپرواہی سے بولا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میرا بچہ رو رہا ہے مولوی صاحب، تھوڑا جلدی کیجیے۔ مولوی صاحب بھی ہڑبڑا سے چکے تھے۔ بڑا ہی عجیب نکاح تھا یہ، مہرین سے تو پہلے جب وہ قبول کروایا جا چکا تھا اور وہ اپنی مری مری آواز سے یہ نکاح قبول کر بھی چکی تھی۔ مبارکباد کے سلسلے شروع ہوئے، پھر کھانا کھل گیا۔ سارے رشتہ دار کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت اسٹیج پر وجدان شاہ، مہرین اور مصطفیٰ موجود تھے۔ وجدان نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر اوپر اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لے جا کر کہنے لگا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ کیا یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی ماما کی جگہ میں نے کسی اور کو دے دی؟ ارے نہیں میری جان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس مقام پر آپ کی ماما موجود ہے نا، وہاں پر آج تک نہ کوئی پہنچ پایا ہے اور نہ پہنچے گا۔ یہ تو بس آپ کے بابا کی مجبوری ہے جس پر وہ پورا اتر چکے ہیں۔ اگر آپ کے نانا نانی اور دادا دادی کی خواہش نہ ہوتی تو آپ کے بابا کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ بظاہر تو وجدان شاہ یہ بات اپنے چند ماہ کے بیٹے کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن سنا وہ مہرین کو ہی رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اگلی پل وجدان نے اپنے بیٹے کو مہرین کی گود میں لٹایا تھا۔ شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی گود میں اپنے شوہر کا بچہ لے کر تصاویر بنوا رہی تھی۔ وجدان کے ماں باپ نے کہا بھی کہ بیٹا مصطفیٰ کو ہمیں دے دو، تم دونوں اکیلے کی بھی تصاویر بنوا لو۔ لیکن وجدان نے سر جھٹک کر کہا تھا کہ نہیں، وجدان میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اگر وہی تصویر میں نہ ہوا تو پھر میرا اس کے ساتھ رہنا پھر بے مقصد ہے۔ اس پل مہرین نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر وجدان کو دیکھا تھا جو اسے یوں نظر انداز کیے ہوئے تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سچی تو کہا تھا وجدان نے، وہ یہاں پر صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے تو آئی تھی، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے وجدان کے ساتھ کس قدر غلط رویہ رکھا تھا۔ جیسی مصطفیٰ کو اس کے دادا جی نے اٹھایا تو اگلی پل وجدان بھی اپنے کف کو لپیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ مہرین تنہا اکیلی رہ چکی تھی، شکایتی نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے پاس آ کر اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ غلط نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ یقین مانو اگر مصطفیٰ کی پرواہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وجدان کی زندگی میں دوسری عورت شامل نہ کرتے۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے وجدان کی چھوٹی بہن آئی تھی۔ بظاہر تو یہ ایک نکاح تھا لیکن سب کے ہی چہرے اترے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے انتہائی روکھے انداز میں مہرین سے کہا تھا کہ چلو بھابھی، آپ کو مہرین بھابھی کے کمرے میں چھوڑ دوں۔
اتنا کہہ کر وہ اگلے پل اپنی زبان اپنے دانتوں سے کاٹ چکی تھی۔ پھر اپنے سر پر خود ایک تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ ارے نہیں نہیں، جبین بھابھی کا نہیں، وہ وجدان بھائی کا کمرہ ہے۔ یقیناً ان کی روح آج بہت تڑپ رہی ہوگی، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی۔ خیر آئیے، آپ کو میں ان کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ مہرین اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے یہی بول رہی تھی کہ کیوں تم لوگ مجھے بات بات پر باتیں سنا رہے ہو؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی ہی کیا ہے؟ گھر والوں کے کہنے پر ہی میرا نکاح وجدان سے ہوا ہے نا، پھر کس بات کی سزا مجھے دے رہے ہو تم لوگ؟ ہاں؟ جواب میں وہ صرف اتنا ہی بولی تھی کہ نہیں نہیں، بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہو۔ دراصل آپ کو دیکھ کر نا مجھے ایک وقت یاد آ جاتا ہے، وہ کربناک وقت جب میرا بھائی چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اپنے بھائی کو خاموش نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ اگر میرا بھائی مجھے اپنے سامنے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ شرمندہ ہو جاتا، وہ دوبارہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ میرے بھائی کو اتنا رلانے کی وجہ صرف اور صرف تم تھی۔ وہ تو صرف ایک رات ہی تھی جب میں نے اسے روتا دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کتنی تکلیف میں تھا میرا بھائی صرف اور صرف تمہارے اس مذاق کی وجہ سے۔ خیر اتنا کہہ کر وہ مہرین کو کمرے میں چھوڑ چکی تھی اور دروازے کو دھڑک سے بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب وجدان کو سب پورے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ارے بھائی، اس کی دلہن اس کے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، کمرے میں جا کر کم از کم رسم تو نبھائے۔ مگر وجدان وہ تو رنگینیوں سے دور ویران سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر جھکائے اس مٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سارا غرور، ساری انا تو کہیں دور مٹی میں مل چکی تھی، اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی تو اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھی ہے اور مٹی پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بس اس قبر کے پیروں کی جانب بیٹھا لکیریں کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جانتا ہوں میں نے مہرین سے نکاح کر کے تمہارے حق میں شراکت رکھی، لیکن میرا یقین کرو اگر میرے ماما بابا مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ تمہاری اہمیت ہمیشہ وہی رہے کہ جہاں پر تم ہو، تمہاری جگہ نہ پہلے کوئی لے پایا اور نہ کوئی لے پائے گا۔ اس کی اہمیت میری زندگی میں صرف مصطفیٰ کی کیئر ٹیکر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری جگہ وہ کبھی لے ہی نہیں سکتی۔ سن رہی ہو نا میری جان؟ تم نے اس وقت مجھے سنبھالا تھا جب میں بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ تمہاری محنت میں کبھی رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مٹی کو یوں چوم چکا تھا جیسے اپنی مرحوم بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں چوم رہا ہو۔ فون کالز مسلسل آ رہی تھی جس پر اسے احساس ہوا کہ وہ گھپ اندھیرے میں جبین کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ اگلے پل سر جھٹکا تھا، اپنی آواز کو تھوڑا نارمل کیا اور کال اٹھائی۔ اس کے بابا کی آواز گونجی تھی۔ وجدان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ نکاح ہوا ہے آج تمہارا، چاہے جیسی بھی صحیح، لیکن تمہاری بیوی کمرے میں انتظار کر رہی ہے، جلدی واپس گھر آؤ۔ کہاں ہو تم؟ اپنے باپ کی ڈانٹ سن کر وجدان شاہ صرف اتنا بولا تھا کہ اپنی بیوی کے ہی پاس ہوں، وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی کیئر ٹیکر بن کر آئی ہے۔ آپ لوگ اسے اپنی بہو بنا سکتے لیکن میں نہیں۔ اتنا کہہ کر وجدان کال بند کر چکا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ وہ وہیں بیٹھا رہا، جبین سے باتیں کرتا رہا۔ جب دوبارہ کال آئی اور کال میں پیچھے اسے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی تو وہ تڑپ چکا تھا۔ جبین سے کہنے لگا کہ ہمارا بیٹا بہت رو رہا ہے، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں، تم فکر مت کرو، تمہارا حق میں کسی کو بھی دسترس نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر وجدان اٹھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی گود میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کو اٹھایا اور چومنے لگا، کہنے لگا بابا آ گئے ہیں میری جان، رونا بند کرو، بابا آپ کے پاس ہیں۔ وہ ماما سے ملنے کے لیے گئے تھے، اب بڑے ہو جاؤ نا، پھر آپ کو بھی میں ماما سے ملوانے کے لیے لے کر جایا کروں گا۔ مصطفیٰ کے رونے پر تو سبھی تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن وجدان کی ان باتوں پر اندر ہی اندر وجدان کے ماں باپ کو ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ باپ کی گود میں آتے ہی جب وجدان نے اسے فیڈ کروایا تو اسے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ وہ اپنے باپ کا لمس محسوس کر کے سو چکا تھا۔ پرسکون دیکھ کر وجدان نے ایک مرتبہ پھر اسے چوما اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔
لیکن اگلے پل وجدان کی ماں نے آواز دی تھی، وجدان بیٹا، مصطفیٰ کو مجھے دے دو۔ اگلے پل وجدان بولا تھا، کیوں؟ مصطفیٰ میرے پاس ہی تو سوتا ہے، میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن نظریں چلا کر وجدان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا آج تمہاری مہرین کے ساتھ پہلی رات ہے، رات کو تم لوگوں کو یہ ڈسٹرب نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی وجدان اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، سر جھٹک کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ پلیز اماں اسے آگے کچھ مت بولیے گا، میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ہی سلاؤں گا۔ ہاں اگر مہرین کو کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو واپس نیچے آپ لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اگلے پل نفی میں سر ہلاتی وجدان کی ماں کہنے لگی کہ ارے نہیں نہیں بیٹا، تم تو ایک دم سے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ پہلے وجدان کافی تلخ اور کڑوا ہو چکا تھا، لیکن جب سے جبین گئی تھی وہ تو بالکل ہی ادھورا ہو چکا تھا، کسی کی بات کو سنتا ہی نہیں تھا۔ مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی، لیکن دماغ میں چل رہی ٹینشن اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا تو اگلے ہی پل وہ اپنے گھونگھٹ کو ٹھیک کر کے بیٹھی تھی کہ وجدان آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، مگر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وجدان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا یہ کیا بستر پر بکھیڑا کر رکھا ہے، اٹھو یہاں سے، جگہ خالی کرو، مصطفیٰ سو رہا ہے، میں نے اسے لٹانا ہے۔ وہ جو بیٹھ کے عین بیچوں بیچ اپنا فراک پھیلا کر بیٹھی تھی، وجدان کے ایسا کہنے پر اگلی پل سمٹ کر ایک طرف ہوگی، لیکن وجدان اپنے بیٹے کو بیڈ پر لٹا کر اسے تھپکی دے کر گہری نیند میں سلانے کے بعد سیدھا چل کر مہرین کی طرف آیا تھا۔ انتہائی غصے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بناؤ سنگھار پسند نہیں ہے، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، دوبارہ میرے سامنے بن کر مت آنا، اپنی شکل گم کرو۔ اب اتنا کہہ کر وہ بیڈ کی دوسری طرف سے جا کر مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ چکا تھا، جبکہ مہرین رنتی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ میں کوئی اپنے شوق سے تو تیار نہیں ہوئی، جس طرح آپ سے میرا نکاح زبردستی کیا گیا نا، ٹھیک ویسے ہی مجھے زبردستی آپ کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ آخر آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ اس بات پر اگلے پل بجلی کی سی تیزی سے وجدان اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف آیا تھا، کہنے لگا مجھے تمہارے وجود سے چڑ ہے، شدید نفرت ہے، سمجھی تم؟ مجھ سے بحث کرنے کی کوشش اب مت کرنا، ورنہ بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ مہرین سہم کر ایک طرف کھڑی تھی۔ یہ تو وجدان نہیں تھا جو اسے کبھی اسپیشل ہونے کا احساس کر پایا کرتا تھا، جس کے آگے وہ جتنا بھی بول لیتی تھی وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، ہنستا رہتا تھا، مگر شاید وہ دسمبر کی ٹرپ وجدان کے دل میں اس کی اہمیت بالکل صفر کر چکی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ہچکیاں رونے کی خاطر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، آنسو بہہ کر گالوں پر جا رہے تھے، اور ساتھ ہی دھندلا سا وہ وقت یاد آنے لگا، دسمبر کی یخبستہ ہوائیں رگوں میں خون تک کو جمانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت مری کے خوبصورت علاقے میں جہاں چاروں اور بڑے بڑے درخت اور ان پر برف کی لپٹی ہوئی چادر بڑا ہی پرکشش منظر پیش کر رہی تھی، درختوں کے سوکھے پتے برف کی چادر پر گرے انتہائی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے، اور اس کے بیچ ہمدانی شاہ کی پوری فیملی ٹرپ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ شاید برفباری کی وجہ سے واپسی کے راستے تو بند ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ مری کے جس علاقے میں موجود تھے وہ قدرے محفوظ تھا۔ آج برفباری کچھ تھمی تھی تو وہ سبھی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ وجدان ہمدانی کی نظریں تو مسلسل اسے ایک چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی، اس کے لیے یہ ٹرپ یادگار ثابت ہونے والا تھا۔ بار بار وہ ہنستی کھلکھلاتی مہرین کو بغور دیکھتا، کبھی مسکرا کر تو کبھی کچھ ایسی نظروں سے کہ مہرین شرما جاتی۔ شدید سردی کی وجہ سے جب مہرین نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرمائش دینا چاہی تو تبھی وجدان ہمدانی نے اپنے بازو پھیلا کر دوبارہ خود کو ہی اپنے حصار میں لیا تھا، گویا اشاروں میں وہ مہرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس حصار میں آ جاؤ، جہاں پر آنے کے بعد تمہارے وجود کی حرارت دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ اس کے اشارے پر بھی مہرین نے اسے گور کر دیکھا تھا، کیونکہ آس پاس اس کے ماں باپ اور وجدان کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ تبھی ایک جانب بنے ڈھابا نما ہوٹل پر چائے اور انڈا پکوڑا کھانے کے لیے سبھی بڑھے تو رکے عرفان صاحب اپنے گھٹنوں پر
ہاتھ رکھ کر اپنے مفلر کو ساتھ لپیٹتے ہوئے کرسی پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ لو بھائی میں تو یہیں پر بیٹھ گیا، اب مزید چلنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بچے جاؤ انجوائے کرو، آج شام پھر واپس گھر کی طرف بھی نکلنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ برف سے راستہ صاف کر دیا گیا ہے۔ یوں 5 کزن برف باری انجوائے کرتے آگے نکل آئے تھے۔ وجدان جانتا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی وقت کا اسے انتظار تھا کہ کسی طرح اسے اکیلے میں مہرین مل جائے اور وہ اسے پرپوز کر دے تاکہ یہ ٹرپ اس کی زندگی کا یادگار ٹرپ بن کر رہ جائے۔ وہ مہرین سے حد درجے کی محبت کرتا تھا، بلکہ مہرین تو تب سے اس کے دل میں بسی ہوئی تھی جب سے اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ مہرین اپنی بہن جبین اور وجدان کے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی، جبکہ باقی سب ایک جانب کو ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ان سے دور گئے۔ تو اگلے پل وجدان نے موقع ضائع نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ برف کا خوبصورت سا دل بنا کر اس میں خوبصورت سی ہیرے کی لونگ رکھی تھی۔ یہ وجدان شاہ کے پرپوز کرنے کا انوکھا طریقہ تھا۔ لوگ تو پرپوز کرنے پر انگوٹھی دیا کرتے ہیں، لیکن وجدان شاہ کو ہمیشہ سے مہرین کی ناک میں موجود وہ لونگ اچھی لگا کرتی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس لونگ کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھے، اس سے زیادہ کی جسارت تو وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جولری شاپ پر اسے یہ لونگ پسند آئی تھی اور نہ جانے کتنے وہاں سے اس نے خرید کر رکھی تھی کہ وہ یہ لونگ مہرین کو تحفے کے طور پر دے گا۔ لیکن موقع ہی شاید آج تھا۔ جیسے وہ لوگ وہاں گئے اور مہرین ہنستی ہوئی واپس پلٹی تو سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وجدان شاہ پر نظر گئی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں میں آگے ایک مخملی ڈبیا میں لونگ چمک رہی تھی۔ وجدان شاہ نے مسکراتے ہوئے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، اور مزید کتنا آنکھ مچولی کھیلو گی؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، یہ بات تو تم بھی نوٹ کر ہی چکی ہو، تو اب مزید دیر نہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ ہاں کر دو، اور پھر ہم یہاں سے واپس جاتی اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں بھیجوں اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں جانتا ہوں میرے پرپوز کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، لیکن کیا کروں، پہلی مرتبہ کر رہا نا تو اسے قبول کر لو۔ ابھی میں مہرین کی لونگ پر ہی وجدان کی نظریں گڑی ہوئی تھی، کہنے لگا میں جانتا ہوں تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، پلیز جلدی سے ہاں کر دو ورنہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ مہرین جو پہلے مسکرا رہی تھی، وجدان کی اس بات پر اگلے پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی تو قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی، وجدان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہوگے؟ او گاڈ، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ ارے میں تو بس تمہارے ساتھ ایک کزن کی طرح بات چیت کر رہی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی، مجھے کہاں خبر تھی کہ تم ایسا بھی سوچنے لگو گے۔ دیکھو اگر تم میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو نا تو میں اس پرینک کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وجدان نے جب اسے ایسا رد عمل ظاہر کرتے دیکھا تو اسے دھچکا لگا تھا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا مطلب؟ کون سا پرینک؟ میں سچ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم مجھے شروع سے ہی اچھی لگی ہو اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہی اپنے گھر کی رونق بناؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جواب میں مہرین نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو صرف تمہیں کزن کے طور پر دیکھتی آئی ہوں، تھوڑا بہت ہنسی مذاق تو چلو چل ہی جاتا ہے، میں تو اپنے ہر کزن کے ساتھ یوں ہی ہنس بول لیتی ہوں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہوا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں یا ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ سوری مگر مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کم از کم تم میری ٹائپ کے نہیں ہو۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسا بھی سوچ سکتے ہو۔ مہرین جو کچھ بولی تھی اندر ہی اندر وجدان شرمندہ سو کر رہ چکا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں نے تو تم سے آج تک جو بھی بات کی صرف اور صرف تمہیں اپنا مان کر گئی تھی، مجھے لگا شاید تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ لیکن مہرین نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، کہنے لگی کہ میں نے شادی کرنی ہوئی تو کسی ہائی پروفائل بندے سے کروں گی جو کہ شکل و صورت میں بالکل میری ٹکر کا ہوگا۔ باقی اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا یہ قصہ یا ایسا پرپوزل دیکھ لے جاؤ یہاں سے، مجھے تو آئے روز کئی لوگ ایسے پرپوز کر دیتے ہیں، تو کیا میں سب کی ہوتی پھروں؟ اپنی خالہ زاد مہرین کے منہ سے الفاظ سن کر
بہت اندر تک وجدان ٹوٹا تھا۔ وہ تو اس ٹرپ کو یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ الٹ ہی ہو چکا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب آدھی آدھی رات تک مہرین اس سے باتیں کیا کرتی تھی، جہاں تک کہ بعض مرتبہ وہ قابل اعتراض حد تک بھی ہنسی مذاق کر جایا کرتے تھے۔ وجدان کے لیے سب کچھ نارمل نہیں تھا، نہ ہی وہ ہر لڑکی سے اتنا فری ہو جایا کرتا تھا، لیکن مہرین اتنی فری بھی ہو سکتی تھی، یہ بات اندر ہی اندر وجدان کو تڑپانے لگی۔ وہ شام وہ مری میں واپس راولپنڈی اپنے گھر میں تو آ چکے تھے، لیکن بہت کچھ تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے وجدان کے۔ مہرین سامنے والے گھر میں رہتی تھی، جس پر گاڑی سے اترے تو مہرین نے کچھ چاٹ سی نظر وجدان پر ڈالی تھی اور پھر گھر کے اندر چلی گئی۔ وجدان کو یہ اپنی بے عزتی لگی تھی۔ گھر آتی وسیطہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ سب اس ٹرپ کی تصاویر دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسے تھا؟ اب تک کیا مہرین صرف اس سے دھوکہ دیتی آئی تھی، یا پھر جس طرح لڑکے اپنے خاندان کی لڑکیوں یا باہر کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں، مہرین بھی ویسے کر رہی تھی؟ اس نے تو مہرین کو بہت عزت دی تھی، کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ اب تک وہ مذاق مذاق میں اس کی انسلٹ کرتی آئی تھی، اسے باتیں سناتی آئی تھی، اس کے رومانٹک اور زومائنی باتوں کا جواب بھی ویسا ہی دیتی آئی تھی، تو کیا یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک مذاق تھا؟ ایک لڑکی کی شخصیت پر یہ سب کچھ سوٹ تو نہیں کرتا، جس طرح مہرین اس کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ ایک وقت لگا تھا وجدان کو سدھرنے میں، اپنے دل سے مہرین کی محبت کو نکالنے میں، کیونکہ مہرین ابھی بھی جبین کے ہاں آتی تو یوں ہی وجدان سے ہنس کر بات کیا کرتی، اور اکثر مذاق مذاق میں اس کا مذاق بھی اڑا دیتی کہ الو ہو تم پورے کے پورے، میں صرف کزن ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتی ہوں، اور تم روایتی مردوں کی طرح اس کی محبت سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک عرصے تک وجدان اسے وقت دیتا رہا کہ ہو سکتا ہے اس کی محبت وہ جان جائے اور اپنا رویہ سدھار لے، لیکن جب اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنا دل غلط جگہ لگایا تھا، مہرین تو کبھی اس کے پیار کے قابل ہی نہیں تھی، تو اس کی محبت غصے میں بدلنے لگی۔ وجدان مہرین سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بس کسی بھی طرح اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے وجدان کی محبت ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ماہ تک وجدان بالکل منظر عام سے غائب رہا، اور پھر جب واپس آیا تھا تو ایک نئے انداز میں آیا تھا۔ ایک ماہ تک وہ بزنس کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ رہا تھا، پھر جب واپس آیا تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے اور مہرین کے گھر والوں کے لیے بھی تحفے لایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب مہرین اور اس کی چھوٹی بہن جبین دونوں ہی باہر بیٹھی چائے اور پکوڑے انجوائے کر رہی تھی، جب وجدان ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، شاید ہیئر سٹائل تبدیل کیا تھا، اس لیے مہرین تو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھ میں گفٹ پیک اور ایک پھولوں کا گلدستہ لایا تھا۔ مہرین اپنے چہرے پر پھر ایک مغرورانہ مسکراہٹ لائے، کہیں نہ کہیں اسے بھی اب وجدان کو تنگ کرنا اور اس کے ساتھ ضد کرنا اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس نتیجے پر پہنچی نہیں تھی کہ یہ محبت ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر ہی وجدان کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ تحفے اور گلدستہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے لایا ہے، لیکن اصل ہوش تو اس کے تب اڑے جب وجدان نے شاپنگ بیگ اور گلدستہ لا کر جبین کے سامنے رکھا تھا۔ چہرے پر موٹا سا چشمہ سجائے، گود میں کتاب رکھی اور ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے دوسرے سے دھڑا دھڑ چپس کھاتی جبین نے جب اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھا تو بک سے اچھلی تھی، کہنے لگی یہ سب کچھ؟ اس نے حیرانگی سے مہرین کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وجدان کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے، برتھ ڈے گفٹ میں دبئی گیا تھا جو سب کے لیے شاپنگ کی، تبھی مجھے یاد آیا کہ میری خالہ جان کے گھر میں ایک کتابی کیڑا بھی موجود ہے، اس لیے کچھ فیمس انگلش رائٹرز کے ہارر ناولز اور کچھ تمہاری پسندیدہ چیزیں میں نے لے آیا۔ جیسے جیسے جبین ناولز کو دیکھ رہی تھی، اس کے پسندیدہ پرفیوم اور چاکلیٹس دیکھ کر تو وہ خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ اگر وجدان کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک اسے لپٹ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی۔ خوشی سے کہنے لگی، تھینک یو سو مچ وجدان، میں نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنا خوش کیا ہے۔ یہ ناول تو میں جہاں جہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، لیکن ملے ہی نہیں، جبکہ مہرین اندر ہی اندر جیلی سی ہوئی تھی۔ اگلی پل ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہنے لگی کہ
اچھا ڈیئر، وجدان میرے لیے کچھ نہیں لایا؟ ایک اداس سا سر جھٹک کر وجدان نے ایک سرسری سی نظر مہرین پر ڈالی تھی، پھر کہنے لگا نہیں مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر مہرین کی بے عزتی کر چکا تھا، جبکہ مہرین تو بالکل خاموش ہو کر رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وجدان کا رجحان جبین کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مہرین کے سامنے جبین کی تعریفیں کرتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ پہلے پہل تو مہرین کو یہ سب کچھ نارمل لگا، جبکہ جبین کو وجدان کا اپنی طرف راغب ہونا دیکھ کر اس کا دل وجدان کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ وجدان سے محبت کرنے لگی تھی کہ چند روز بعد وجدان کے ماں باپ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ مہرین خوش تھی کہ لگتا ہے خالہ اور خالو وجدان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ مزید وجدان کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی اور وجدان کو سرپرائز دے گی کہ آخر وجدان نے اسے پا ہی لیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ جس پل انہوں نے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں بیٹھی، ناک پر چشمہ چڑھائے مسلسل پاپڑ کھاتی جبین کا نام دیا تو جبین کے تو اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اس سے یوں بھی مل پائے گی، جبکہ مہرین کے بھی طوطے اٹھ چکے تھے۔ انہیں اس رشتے سے اعتراض تو کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ ہماری پہلے بڑی بیٹی تو مہرین ہے، مہرین کی شادی کے بعد ہی جبین کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اس میں برا ہی کیا ہے، دونوں گھر کی بچیاں ہیں، مہرین کے نصیب میں بھی اللہ پاک اچھی جگہ ملا دے گا، اب تک چھوٹی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ ہم جلد از جلد اپنے وجدان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوں جبین تو بہت خوش تھی، جبکہ وجدان اندر ہی اندر مہرین سے پورا بدلہ لے چکا تھا۔ ایک کزن کے طور پر وہ جبین کی عزت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنانے کو بھی تیار تھا، لیکن محبت کیا ہوتی ہے وہ جذبہ ابھی تک کہیں نہ کہیں صرف مہرین کی ہی حد تک تھا، جس پر اب نفرت قابض ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوگی اور پھر جبین اور وجدان کی شادی ہوگی۔ جبین بہت خوش تھی کہ وجدان سے مل گیا، لیکن ایک روز جب اس نے مہرین اور وجدان کو آپس میں بحث کرتے دیکھا، جس میں زیر بحث معاملہ یہ تھا کہ صرف اور صرف مہرین کو سبق سکھانے کی خاطر وہ جبین سے شادی کر چکا ہے، تو جبین کا دل اندر ہی اندر ٹوٹا تھا، اس کا اعتبار کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وجدان اسے محبت کرتا ہے، حقیقت کھل جانے پر اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی تھی، جس پر وہ پلٹی اینڈ اسی پل ٹیبل پر پڑا گلدان ٹوٹا تھا۔ وجدان کے تو اوسان خطا ہوئے تھے اور مہرین بھی گھبرائی تھی۔ دونوں نے جبین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہ سب کچھ پہلے کا معاملہ تھا، ہم تو بس ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ لیکن جبین اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا، رو رو کر وہ اپنی حالت غیر کر چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے آگے۔ اس پل وجدان کو احساس ہوا تھا کہ اصل محبت اس سے جبین کرتی ہے، اس کے راز کھلنے پر اسے کس قدر تکلیف ہوئی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب وجدان کے دل میں جبین کے لیے محبت کی کونپلیں پھوٹی تھی۔ وہ جبین کے قدموں میں گر کر کان پکڑ کر بولا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہمارے بیچ آئے۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر جبین نے اسے معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے وجدان کے اس محبت کی حقدار صرف جبین ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر مہرین بھی ایک طرف ہو چکی تھی، کیونکہ بہرحال اسے اپنی بہن سے بے تحاشا محبت تھی۔ دھیرے دھیرے وقت جو آگے گزرنے لگا، جبین پریگننٹ ہو گئی، لیکن ڈلیوری کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آئی کہ وہ اپنے بیٹے مصطفیٰ کو تو اس دنیا میں لے آئی تھی، مگر خود اس جہاں فانی سے پردہ کر گئی۔ یہ وقت وجدان کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا، وہ چیخ چیخ کر رویا تھا اور بس خود سے یہی کہہ رہا تھا کہ اسے تو محبت بھی راس نہیں آئی، ابھی تو جبین سے محبت ہونا شروع ہوئی تھی اسے، لیکن کیا ہوا، اس سے پہلے اس محبت کو بھی چھین لیا گیا، اس کی جبین اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مہرین کے اس دھوکے کے بعد وہ کچھ تلق تو ہو ہی چکا تھا، لیکن جبین کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی بدل کر رہ گیا۔ اسے محبت ہی تو اب صرف اور صرف مصطفیٰ سے تھی، مصطفیٰ کو ایک ماں کی ممتا چاہیے تھی، ایسے میں مہرین ہی تھی جس نے ایک ماں بن کر آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو سنبھالا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب مہرین اور وجدان کے ماں باپ نے
سوچا تھا کہ مصطفیٰ کی خاطر ہمیں مہرین کی شادی وجدان سے کر دینی چاہیے۔ ماں باپ کے وعدے، قسم اور مصطفیٰ کی خاطر وجدان شادی تو کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی مہرین کو وہ جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ مہرین مصطفیٰ کو بالکل ایک ماں کی طرح پالنے لگی تھی۔ اسے اپنی بہن کی خوشبو آتی تھی۔ ایک روز جب وجدان گھر آیا تو مصطفیٰ بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون آ رہا تھا۔ وجدان کی ماں بھی رو رہی تھی اور مہرین بھی۔ وجدان چلا کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیسے لگی ہے چوٹ؟ مہرین کانپتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اسے ادھر صوفے پر بٹھا کر گئی تھی، اس کے لیے فیڈر بنانے گئی، مگر یہ نیچے گر گیا اور میز کا کونا اس کے ماتھے پر لگ گیا۔ وجدان کو اس قدر زیادہ غصہ آیا تھا کہ وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ایسی تم غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہو؟ فرش پر بٹھا دیتی اس کو یا پھر امی کے پاس چھوڑ دیتی۔ تمہاری وجہ سے میرا بچہ اتنا زخمی ہو گیا۔ وجدان فوراً اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ماتھے پر پٹی کی تھی، لیکن وہ اس قدر روئے جا رہا تھا کہ وجدان کی گود میں بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر آ کر اس نے مہرین کو دیکھا تو مصطفیٰ مہرین کی طرف بازو پھیلانے لگا۔ وجدان نے بہت کوشش کی اسے مہرین سے دور کر دے، لیکن وہ اس کی گود میں جاتے اس کے گلے سے لگ گیا اور سسکنے لگا۔ کچھ دیر بعد چپ بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر اپنے بابا کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ شاید وہ دونوں کے ایک ساتھ اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مہرین کے کاندھے سے لگا تھا اور وجدان اس کے کندھوں پر تھپک رہا تھا۔ شاید وہ آج ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا تھا۔ جیسے وجدان ہاتھ بٹاتا تو وہ پھر رونے لگتا اور دونوں ہی اسے کمرے میں لے آئے تھے۔ نیم دراز ہو کر مہرین لیٹی تھی اور اپنے سینے پر اس نے مصطفیٰ کو لٹایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان پہلی مرتبہ مہرین کے ساتھ ہی نیم دراز ہو کر بیٹھا تھا، اس کے کندھوں پر تھپکی دے رہا تھا۔ مہرین کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو وجدان کو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مصطفیٰ کو سلاتے سلاتے مہرین خود بھی وجدان کے کندھے پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وجدان کا دل چاہا کہ اس کا سر ہٹائے، لیکن پھر اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو مصطفیٰ پھر سے جاگ جاتا۔ وہ خود بھی وہیں بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا بیٹھ تھا جب ایک خماری سے اس پر چھانے لگی۔ مصطفیٰ بیٹھ کے ایک طرف سو رہا تھا جبکہ مہرین اس کی باہوں میں تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ ایک پل کو سب کچھ بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ مہرین اس کی محرم ہے، اس کے لیے حلال ہے، اور اس کے بعد وہ رات مہرین کے لیے یادگار گزری تھی۔ ساری رات وجدان اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی نرمی کی توقع مہرین نے کی تھی۔ اگلی صبح جب وجدان اٹھا تو بالکل خاموش تھا۔ فریش ہو کر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ اگلے 2 دن تک وہ مہرین سے بالکل بھی نہیں بولا تھا، جبکہ مہرین کی رنگت دن بدن پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ سب اسے کہہ رہے تھے کہ اپنا خیال رکھو، مصطفیٰ کی خاطر تو تم نے اپنا کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چوٹ کی وجہ سے مصطفیٰ بھی کافی چڑچڑا سا ہو چکا تھا۔ ایک روز یوں ہی مصطفیٰ کو اٹھائے ہوئے مہرین کو چکر آنے لگے۔ یہ وجدان ہی تھا جس نے دونوں کو سنبھالا تھا، ورنہ مصطفیٰ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا ہوتا۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنی اماں کو دیا اور مہرین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے جو بات بتائی کہ آپ کی بیوی میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، سفید خلیے بھی بہت کم ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ بھی ہے۔ مہرین کا چہرہ سرخ لال ہوا تھا۔ وہ سہم کر وجدان کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا رد عمل ظاہر کر تھا، لیکن وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک اور بچے کا باپ بننے والا تھا۔ جب گھر آیا تو گھر آ کر اس نے سب کو بتایا تو سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ بچے کے آنے کی خوشی سے زیادہ تو سب کو اس بات کی خوشی تھی کہ چلو وجدان نے جیسے بھی صحیح مہرین کو اپنا تو لیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا رویہ مہرین کے ساتھ وہی سنجیدگی والا ہی تھا۔ مصطفیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مہرین کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا، بر وقت اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے جاتا، لیکن جبین کی قبر پر جانا بھی نہیں بھولتا تھا۔ مہرین جانتی تھی اس نے اپنی جگہ بہت پہلے اپنی بہن کو دے دی تھی، اور اب وجدان جس قدر محبت جبین سے کر چکا ہے، دوبارہ مہرین کے لیے وہ مقام پانا آسان نہیں ہے، اور شاید ہی کبھی زندگی میں اسے وہ مقام واپس مل سکے، کیونکہ وہ وجدان کی زندگی میں
آنے والی دوسری عورت تھی۔ مہرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وجدان کی یہ خواہش بھی پوری ہو چکی تھی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بنتا۔ جو مقام مصطفیٰ کا تھا وہ مصطفیٰ کا ہی تھا۔ اس بیٹے کا نام وجدان نے جبین رکھا تھا۔ شادی کو 7 سال گزر گئے۔ مصطفیٰ اور جبین دونوں اسکول جانے کی عمر کو بھی پہنچ گئے، لیکن پھر بھی آج تک وجدان کے کمرے سے جبین کی اور وجدان کی شادی کی تصویر کو کوئی ہٹا نہیں سکا۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔